رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقی، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں، شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی۔ تو مختلف لوگ آ کے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے، اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے۔ تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا، تو وہ اچھل پڑا۔ تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک معمولی کام تھا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے۔ تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ تو بعض کا جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کو ہے ٹوٹل، جو زندگی ہے ہماری، یہ ایوریج زندگی نکالی ہے، کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے۔ اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا، 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ، تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے۔ اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو۔ وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا، تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل۔ جب 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 1 سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو، یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں۔ تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے، اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا، تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے۔ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے۔ عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی، بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا، تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں، عیدیں چھوڑ دیں، گھر سے دور رہا، کیوں جی میرا مستقبل سنور جائے۔ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کی ہے، اور مستقبل کتنا ہے، اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا، اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے۔ لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، روزے بھی نہیں ہوں گے، پھر ٹینشن فری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں جو آرزو کرے گا، ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی، ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی۔ وہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی، بالخصوص طلباء کو، دین سیکھنے والوں کو۔ میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، میں نے دین پڑھا ہے، میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں، تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں، اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو دین پڑھو، دین میں خیر ہی خیر ہے، دین میں بلائی ہی بلائی ہے۔ تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ
اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے، کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا، اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا، اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا، اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا، اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں نا۔ صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنایا، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا۔ کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لڑاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا۔ تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنی راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے اور توفیق بھی دے، تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں، اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہے، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشیں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن
حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے, اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے, اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں, میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں. تو ایسے بادل سے آواز آئی, کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا. حتیٰ تتورم قدمہ ہو, حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے, لیکن ان کو تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا, کوئی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا. تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا. کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہا پھر بچ گیا ہے, کئی میں نے یوں لوٹ لیے. تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے, متاع ایمان لوٹنے کے لیے, تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے, متاع ایمان لوٹتا ہے, ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا, کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے, کر لیں تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے, عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے, اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے. تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے, پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے. تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے, اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاظتیں, اندر کے میل کو چیل مٹا سکتے ہیں.